مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم یتیم کے سرپرست کو بھی ہے، اور یہ حکم ہر اس شخص کو ہے جو حکومتی اداروں میں کام کر رہا ہو، یا جو وقف ادارے ہوتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں کام کر رہا ہے۔ گویا کوئی شخص سرکاری ملازم ہے، کسی سرکاری منصب پر ہے، کوئی بھی منصب ہو سکتا ہے، استاد ہے یا کسی اور سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہے، یا کوئی شخص مسجد کا امام ہے یا کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، تو ان تمام لوگوں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کا اپنا کوئی کاروبار ہے، ان کی کوئی جائیداد ہے، ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ سرکاری خزانے سے یا وقف مال میں سے اجرت وصول نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے ملک کی خدمات انجام دیں یا مسجد کی اور مدرسے کی خدمات انجام دیں۔ البتہ اگر کسی شخص کا گزر بسر ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر وہ بیت المال میں سے یا وقف فنڈ میں سے اپنی ضرورت کے بقدر مال جو ہے اور تنخواہ وصول کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں فرماتے تھے کہ میں یتیم کے متولی کی طرح اپنا معاملہ انجام دے رہا ہوں، کہ چونکہ خلیفہ تھے وہ مسلمانوں کے معاملات انجام دیتے تھے، تو فرماتے تھے کہ جب میں صاحب استطاعت ہوتا ہوں، بعض اوقات مال ہوتا تھا، تو پھر میں بیت المال میں سے کچھ نہیں لیتا، اور اگر میرے اپنے پاس کچھ نہ ہو تو پھر میں بیت المال سے بقدر ضرورت قرض لیتا ہوں، اور بعد میں اس کو واپس فرماتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، ورنہ جب انسان ضرورت مند ہو تو پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ اور ان کی احتیاط تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت ایک مسلمان کو اخلاقیات کے کس درجے پر دیکھنا چاہتی، کہ ایک آدمی سرکاری کسی منصب پر ہے یا کسی وقف ادارے کی خدمت انجام دے رہا ہے اور گھر سے وہ امیر ہے، تو اسے چاہیے کہ سرکار کے بیت المال سے یا وقف مال میں سے اخراجات وصول نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خدمات انجام دے۔ یہ مسلمان کی وہ اخلاقیات ہیں جو اس میں ہونی چاہیے، اور جہاں شریعت ایک مسلمان کو پہنچانا چاہتی ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو عیاشیاں کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور بالخصوص جب وہ کسی اور شہر جاتے ہوں تو انہیں ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، تو ایسے ملازمین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں جا کے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں قیام کرتے ہیں، اور سرکار کے وہ جو سفری اخراجات ہوتے ہیں وہ جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اگر سرکار نے آپ کو سفر کے لیے اخراجات دیے ہیں، تو اول تو جب آپ کے پاس گزارے کا بندوبست تھا تو سرکار سے وہ اخراجات لینے ہی نہیں چاہیے تھے، اور اگر اخراجات لیے ہیں تو وہ آپ کے سفر پر لگ سکتے ہیں، آپ کی جیب میں جا کر آپ کی گھریلو عیاشیوں کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اور کتنے ہی نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان معاملات کی باری آتی ہے، جیب میں کچھ آنے جانے کی باری آتی ہے، پھر وہ ان احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی تو تقویٰ ہے۔ مسجد کی صف میں بعض اوقات انسان کا امتحان نہیں ہوتا، امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے پاس مال آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو سرکاری ملازمین ہوں یا اداروں کے ملازمین ہوں، انہیں یہ معاملات مد نظر رکھنے چاہیے کہ جتنی تنخواہ وہ لیتے ہیں تو اس کے بقدر کام بھی کرنا چاہیے۔